أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام آقائد و جہاں امام الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے دین اسلام اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا مقصد، اس کی حیثیت وہ غالب ہونے کی ہے۔ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ کبھی مغلوب ہوا ہی نہیں اور یہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں۔ مسلمان مغلوب ہوتے ہیں اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دین مغلوب ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اس قانون کے تحت مسلمانوں کو کبھی عروج عطا کرتا ہے، اسی قانون کے تحت اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کبھی زوال سے دوچار کرتا ہے، زوال آتا ہے۔ تو دین اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سبھی پہ غالب آ جائے، سبھی ادیان پہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور دین یہ صرف غلبے کا نام ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اسلام کو نافذ کریں گے تو ہم غالب ہو جائیں گے، یا ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں وہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، وہ دین کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ حالانکہ یہ سوچ ہی الٹ ہے۔ دین کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تقویت دیتے ہیں، دین کے سبب، دین کے ساتھ مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی وجہ سے دین کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ جب بندہ جڑ جاتا ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ دین کی جو اپنی حیثیت ہے وہ غالب ہونا ہے، وہ اپنی حیثیت پہ برقرار ہے۔ جب مسلمان اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا تعلق دین سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دین کے ساتھ اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ تو دین جو ہے یہ اپنی غالب حیثیت پہ برقرار ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین۔ دین کا قیام، دین کو قائم کرنا یہ اصل بنیاد ہے۔ اگر دین کو قائم کرنا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دین باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ دین کا قیام وہ اصل مقصد ہے۔ اللہ نے یہاں 5 اولو العزم جو پیغمبر ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کا مقصد حیات بیان کیا، نقیم الدین،
کہ وہ دین کو قائم کریں، وگرنہ ہر نبی کو جس نبی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر ایک نبی کا مشن وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی سرزمین پہ اس کے دین کو نافذ کر دے۔ دین کا کیا اصل مقصد ہے، اور اگر یہی مقصد نہ ہو، دین کے قیام اگر اس کو نافذ کرنا مقصد نہ ہو، دین کا قیام اگر مقصد نہ ہو، تو بندے کا دین باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ دین کا قیام اصل مقصد ہے، اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف حکمرانوں کا کام ہے یا صرف صاحب اختیار ان کا کام ہے؟ نہیں، یہ ہر بندے کا، ہم میں سے ہر ایک بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس بندے کا یہ کام ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ہر بندے کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام نام ہی دین کے قیام کا ہے، اسلام نام ہی دین کو قائم کرنے کا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کی قسم، یہ صرف اسلام یہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور نماز پڑھ کر کے ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، بہترین مسلمان ہیں۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے اپنے لیے، ہم نے حاضری لگوانی ہے، حاضری لگوانے کے لیے آئیں۔ اگر صرف مقصد وہ یہ پاکستان بننے کا مقصد بھی اگر صرف نمازیں پڑھنا ہوتا، روزے رکھنا ہوتا، تو یہ کام تو دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ کفار ممالک کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزے رکھنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دین اسلام کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا؟ تاکہ اس ملک کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو، ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ صرف نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، دین کا کیا مقصد؟ وہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کیوں کی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے جا کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ تو خوش تھے، کس بات کو لے کر کے خوش تھے؟ کہ ہم نے ایسے ملک کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے کہ اس ملک میں جا کر کے اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلام کو نافذ کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، ایک ایک کڑیاں اسلام کی ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اسلام تو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں، اسلام کیسے ٹوٹے گا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین تو مضبوط کڑے کی طرح ہے، لا انفصام لها، اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دین اسلام جو بھیجا ہے یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو مضبوط کڑے کی طرح ہے۔ پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان آہستہ آہستہ دین اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، دین اسلام کو مسلمان چھوڑ جائیں گے۔ فلما انتقضت عروہ، جب ایک کڑی اسلام کی ٹوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، دوسری کڑی ٹوٹے گی، پھر اس سے نیچے والی کڑی کو، جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی کام چھوڑ دیں تو پھر بھی ہم مسلمان ہیں، فلاں بھی چھوڑ دیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اور قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، پھر مسلمان تو ہیں ہی، نماز پڑھتے ہیں مسلمان تو ہیں ہی، ہم دیگر نیکی کے کام کر کے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ ہم نے ان کڑیوں کو جو ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ تھام رہے ہیں، ان کو پکڑے ہیں۔ دین کی کڑیاں وہ ٹوٹتی چلی جائیں گی، لوگ اسلام کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ تشبث الناس باللتی تلیہا، وہ نیچے سے نیچے پھر نیچے پھر نیچے اس کو پکڑتے چلے جائیں گے۔ اینڈ سب سے پہلی جو کڑی اسلام کی ٹوٹے گی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقضا الحکم، اسلام کی سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی، زمین اللہ کی ہے، دھرتی اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہو، اسلام کی خاطر بننے والا ہو، اسلام کے لیے وہ معرض وجود میں آیا ہو، اور اس میں غیر اللہ کا قانون
نافذ ہو جائے، اللہ کے قانون کے علاوہ غیر اللہ کا قانون آ جائے، یہ سب سے پہلی کڑی ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں اسلام کی کڑی ٹوٹ گئی۔ لائیں ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، وہ سعودی عربیہ ہو، وہ ایران ہو، وہ افغانستان ہو، وہ کوئی بھی ہو، جس ملک کے اندر، جس دھرتی میں اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ہو، غیر اللہ کا قانون ہو، اللہ کی قسم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان قوموں کو غلبہ عطا کرے؟ یہ اسلام کی کڑی ٹوٹتی سب سے پہلی جو چیز ہے، جو کڑی ٹوٹے گی، وہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کا قانون آئے گا۔ آج ہماری عدالتوں میں دیکھیں نا، کس کا قانون ہے، کس کی بات چلتی ہے، کس کی بات مانی جاتی ہے، کون ہے جو اسلام کے مطابق فیصلے؟ باہر تو لکھا ہے نا انصاف باہر لکھا ہے۔ ہم جس طرح آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا، اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، وہ پیٹرول پمپ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ملاوٹ وہاں سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ دودھ والی دکان پہ لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منی، تو ملاوٹ کہاں ہوتی ہے؟ پھر دھوکہ دہی کہاں دی جا رہی ہے؟ یہ انہی جگہوں پہ جہاں اوپر اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، نیچے دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اندر غیر ملکی جو یہودیانہ اور جو غیر ملکی قوانین ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا قانون ہے، اس کو نافذ کر کے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر کے غلبہ حاصل کریں گے۔ معیشت کو بہتر کرنے سے غلبہ نہیں آتا۔ ہم اپنی پالیسیوں کو بہتر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلبہ حاصل کر لیں گے، اپنی معیشت کو بہتر کر کے ہم غلبہ لے لیں گے۔ غلبہ کیسے آئے گا؟ غلبہ تب آئے گا جب میں اور آپ دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ میری اور آپ کی زندگی وہ دین کے ساتھ جڑ جائے گی۔ جب رب کہے گا تو رب کے ساتھ جب تعلق جوڑے گا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ رب کہتا ہے تیری مدد جب میں نے کرنی ہے نا، غالب تو نے تب آنا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اور تجھے کیا ترقی دے گا امریکہ، تجھے کیا غلبہ دے گا ہندوستان، انڈیا؟ کون تجھے ترقی دے گا؟ تجھے چائنا ترقی دے گا؟ نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ رب کہتا ہے جب میں تجھے رسوا کر دوں، تجھے کون ہے جو ترقی دے گا؟ کون ہے جو تجھے غلبہ دے گا؟ تو آ، تو جڑ میرے ساتھ، تعلق میرے ساتھ جوڑ۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب پر توکل کرنے والا ہو، رب پر بھروسہ کرنے والا ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ ادھر ادھر بھی نظر نہیں دوڑاتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے فلاں ملک کی طرف جو ہے وہ فلاں سے پیسے مل جائیں گے، فلاں سے جو ہے وہ قرض مل جائے گا، ہم اپنی معیشت کو بہتر کر لیں گے، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ تیرا میرا تعلق ہی اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تب تلک جو ہے وہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، تب تلک ہم اپنی معیشت کو بہتر کر ہی نہیں سکتے دین اسلام جب تلک اس ملک کے اندر نافذ نہیں کرے گے، جب تلک اللہ کے دین کے ساتھ ہم جڑیں گے نہیں، ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی، ہمارے حالات یہ مزید بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تب ممکن ہے جب میں اور آپ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جو چیز، جو سب سے پہلی اسلام کی کڑی جو ٹوٹے گی، وہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا قانون آئے گا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی۔ وآخرہن الصلاۃ۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، بہترین مسلمان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کے مطابق آخرہن الصلاۃ، سب سے جو آخری کڑی ہے وہ نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ سب سے ادنا مسلمان ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں تو ہم پکے مسلمان ہیں، سب سے بہترین مسلمان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ سب سے ادنا جو مسلمان ہے وہ ہوگا جو صرف نماز پڑھنے والا ہوگا۔ نماز ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ سے کہیں اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیری عبدیت کے دائرے میں آ گیا ہوں، یہ حاضری لگوانی ہے آپ نے۔ جب رجسٹر پہ حاضری لگے گی اللہ کی قسم پھر آپ کم از کم اسلام کے دائرے میں کچھ نہ کچھ رہیں گے، لیکن اگر وہ حاضری لگنا بھی بند ہو گئی تو نام خارج ہو جاتا ہے، بندہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہی نہیں۔ اگر یہ حاضری لگنا بھی بند ہو جائے تو کم از کم حاضری لگواتے رہیں۔ اور جو دین ہے یہ تو سب سے ادنا کام ہے نا نماز۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا، پوری دھرتی پہ سرزمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کا نام دین ہے۔ اور اگر اللہ کے قانون کو زمین پہ نافذ نہیں کرتے تو بندے کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا قانون نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا قانون نہیں ہوتا، غیر اللہ کا قانون آتا ہے، تو وہاں پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نہیں آتی، وہاں دین نہیں ہوتا۔ دین وہاں ہوگا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور میں اور آپ ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو اللہ کا دین تو غالب حیثیت پہ قائم ہے، غالب حیثیت ہے اس کی۔ ہم نے مغلوب ہونا تب ہے جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں عروج عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا۔ میں نے ایک واقعہ سنا ملا عمر کا، اس نے امریکہ میں بیٹھ کر کے انٹرویو دیا تھا نا، یہ 20 سال پرانی بات۔ اس نے جب سوال کیا نا اس صحافی نے، اس اینکر نے، کہ بش کہتا ہے، بلکہ اس نے ملا عمر نے غالباً کہا کہ بش کہتا ہے کہ زمین تنگ کر دیں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ زمین وسیع ہے، دیکھتے ہیں کس کی بات سچی ہوتی ہے۔ یہ بش کہتا ہے کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے مسلمانوں کے خلاف، اور ہم رب کے قرآن کو مانتے ہیں، رب کی عظمت کی قسم ہے، ہم دیکھیں گے کہ رب کی بات سچی ہے یا بش کی بات سچی ہوتی ہے۔ 20 سال نہیں گزرے، اس قسم کو رب نے پھر پورا کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ غلبہ کس چیز کے ذریعے سے ملتا ہے، غلبہ کیسے ملے گا، معیشت کو بہتر کرنے سے غلبہ نہیں ملے گا، دیکھیں جا کر کے اللہ کی قسم وہ دین کے لیے نکلے، رب نے ان کو عزتیں دی ہیں۔ جہاد کو قتال کے معنی میں لیں، دوسری کوئی رائے نہیں، لڑیں رب کے دین کے لیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اخذتم اذناب البقر، تم گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، اور کھیتی باڑی میں تم کھیتی باڑی کے اندر تم مگن ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری ترجیحات بدل جائیں گی، فوکس چینج ہو جائے گا۔ ترکتم الجہاد، جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ آج کسی کے سامنے جہاد کا نام لے لو، ہے دہشت گرد۔ اللہ کی قسم لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی مولوی کے ساتھ جو ہے نا، وہ کسی قاری صاحب کے ساتھ، کسی حافظ صاحب کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ دوستی بن جائے نا کسی کے بیٹے کی، وہ کہتا ہے اندے تو بچ کے رہی تین ادھر نہ لے جائے، یہ تجھے کہیں شہید نہ کروا۔ ہائے میرے پیغمبر نے کہا تم کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، پیسے کے پیچھے تمہاری دوڑ ہوگی، فوکس چینج ہوگا، جہاد کو چھوڑ دو گے۔ جب ہمارا فوکس چینج ہوا ہے تو پھر ذلت اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ذلتیں کیسے ختم ہوں گی؟ جب رب دور کرے گا۔ اور یہ رب نے کہا ہے کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے نا، اور بے اینا پر تم خوش ہو جاؤ گے، اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت نازل فرما دے گا، ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج ذلت مسلط ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے رب کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ لڑنا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ امام مہدی رحمہ اللہ آئیں گے، یہ جو حالات بنے ہیں نا،
ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا وقت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے ان کا وقت۔ یہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو بڑی جان چھڑاتے ہیں نا جہاد سے، لڑنے سے بڑی جان چھڑاتے ہیں نا، جو ان کی بیعت کریں گے نا، مسلمانوں کے 3 طرح کے گروہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے۔ آج یہ جو لبرل طبقہ جہاد کے خلاف اور دیگر تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں نا، وہ لوگ جائیں گے بحث کریں گے، جہاد پہ بیعت ہوگی، اور امام مہدی کی جو سب سے پہلے بیعت ہوگی وہ جہاد پہ ہوگی، لڑائی پہ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے لیے، لڑائی پہ بیعت ہوگی ان کی۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں گے جی جہاد کے لیے بیعت ہوگی، نہیں ویسے ہی جو ہے وہ مذاکرات کر لیں جی، بیٹھ جائیں جی، بیٹھ کر کے جو بات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ لڑ کے کیوں کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے جا کر کے، لڑیں گے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے، مرنا تو پھر بھی ہے نا، بدترین لوگ ہوں گے جو ان کی بیعت نہیں کریں گے، اور کچھ اس بیعت کے لیے بیعت کرنے کے دوران ہی شہید ہو جائیں گے، کیونکہ جھگڑا ہوگا، کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے بیعت کے سلسلے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ روح کائنات کے بہترین شہید ہوں گے، اور بقیہ جو ایک گروہ بچے گا وہ پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اور پھر وہ ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ میرا اور آپ کا فوکس کیا ہے؟ ہماری ترجیحات میں یہ ترجیح ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ صاحب اختیار کا کام ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جب فوکس چینج ہوا، اللہ نے مسلط کر دیا ذلت ہمارے اوپر، لا ينزعو اللہ، اچھا ذلت مسلط کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو کیسے میں اور آپ اگر اس ذلت کو دور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا؟ لا ينزعو۔ اس ذلت کو دور بھی کرنا ہے تو اس رب نے حتی ترجعوا الی دینکم، ذلت تب ختم ہوگی، یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں تب ختم ہوں گی، ترجعوا الی دینکم۔ یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب آپ دین کی طرف لوٹ آئیں، شہباز شریف صاحب آپ دین کی طرف لوٹ آئیں، فضل الرحمان صاحب آپ دین کی طرف لوٹ آئیں، اسد زرداری صاحب آپ دین کی طرف لوٹ آئیں، یا فلاں بادشاہ صاحب شاہ صاحب آپ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ نہیں، ترجعوا الی دینکم، تم سب رب کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ رب العالمین تم سے یہ جو اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کا نزول کیا نا، ذلت مسلط کیا، رب اس کو دور کر دے گا۔ تو اپنا فوکس ہم نے چینج کرنا ہے، ہم نے دین کی طرف آنا ہے، دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ جب دین کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کی قسم پھر رب کا تو وعدہ ہے، جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو غلبہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ غالب ہونے کے لیے ہے، یہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، دین مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں جو بندہ اپنی 20 25 30 سال، یہ رانا اکرم صاحب بیٹھے، ان سے کبھی بات ہونا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کی کہہ لیں کہ موجیں ماری، انجوائے کیا، کہہ لیں کہ ہر ملک میں گیا ہوں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے، جس طرح نوجوان لڑکے نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے کہ میں یہ بھی ملک دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، ہر قسم کا کام کہتے کیا، لیکن کہتے ہیں جو مزہ دین کی طرف آ کر کے مجھے آیا نا، اللہ کی قسم اس جیسا مزہ ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی بندہ آپ کسی سے بھی پوچھے، زندگیاں آپ کو ملیں گی کہ جو بندہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، دین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی جو پچھلی سابقہ جو گزری ہوئی زندگی ہے نا، وہ اگر گزرے نا گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں میں۔ مجھے رانا صاحب نظر آ رہے ہیں، دکان والے، وہ کہتے ہیں میں نے 28 سال میں نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، میں مسجد کے اندر کبھی آیا ہی نہیں۔ اب وہ دین سے محبت اتنی ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، میرا رب کہتا ہے وہ میرے بندے ایک قدم آ تو صحیح، تو ایک قدم آ، میں 2 آؤں گا، تو چل کے آ، میں بھاگ کے آؤں گا، دوڑ کے آؤں گا۔ لیکن ہم نے اپنا فوکس چینج کیا، ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کیا ہے۔
تو اپنی ترجیحات بدلیں. دین کو قائم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، صرف نماز کے ساتھ نہیں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور نبیوں کا مشن، مقصد، وہ دین کا کیا ہوتا تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 13 سال دیے نا، 13 سال دیے مکہ میں. تو وہاں معاملات یا اسباب نہیں بنے، مدینہ چلے گئے. سب سے پہلے وہاں دین کا نفاذ کیا ہے، دین کو نافذ کیا ہے. اور ایسا دین کو نافذ کیا ہے، کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدها، یہ تو فلاں قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہو تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے گا. یہ دین کا نفاذ ہے. جب آپ حدود کا نفاذ کرتے ہیں ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنی اس بستی میں، جس ملک میں اللہ کی قسم دین کا نفاذ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین برکتیں عروج بلندیاں عطا کرتا ہے. بڑی آج کل تو سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ حالات مختلف ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی آج بھی اسلامی جو حدود ہیں وہ وہاں نافذ ہے. تو دیکھیں نا اپنے ہمارے یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور وہاں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زانی کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے. تو وہاں دیکھیں یہ جو گناہ ہیں ان کی ریشو کتنی ہے، یہ جو جرائم ہیں ان کی ریشو. اور ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کیا شاید وہ سعودی عرب پورے ملک کے اندر نہ ہو، ہمارے شیخ پورہ کے اندر اس سے زیادہ ہے. یہ کب ممکن ہے، یہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ سارا ماحول جو ہم نے بنا دیا ہے یہ تب ٹھیک ہوگا جب ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. اور دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے. وہ پورے کے پورے دین کی طرف جب اللہ کی قسم ہم آئیں گے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا. اللہ مجھ سمیت ہم سب کو دین حق کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ